ڈائمنڈ ایک ایسا بیش قیمتی پتھر ہوتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر کسی کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے، ان کی چمک دمک ہو یا ان کی تراشی ہوئی بناوٹ، اسی لیے یہ بے حد مہنگا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے قیمتی پتھر مانا جاتا ہے۔ ڈائمنڈ دنیا کا سب سے مہنگا اور سب سے خوبصورت پتھر ہے جو دنیا میں بہت ہی نایاب ہے۔ کوہ نور ہیرے کی سٹوری کسی طلسماتی چراغ کی طرح ہے۔ کہا جاتا ہے جس نے کوہ نور ہیرے کو اپنایا وہ ہمیشہ آباد نہ رہ سکا، بلکہ کوہ نور کئی بادشاہوں اور سامراجوں کے ساتھ بے وفائی کر چکا ہے اور انہیں برباد کر چکا ہے۔ کوہ نور ہر آنے والے دور میں مغلوں کی بادشاہت کے نام ہوتا رہا، حتیٰ کہ شاہ جہاں نے اس کو اپنے تخت شاہی یعنی تخت طاؤس کی زینت بنا دیا۔ ویورز، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو زمین کو انسانوں کا مسکن بنانے کا فیصلہ کیا، تو اس چھوٹے سے سیارے کو ان تمام قیمتی خزانوں اور وسائل کے ساتھ بھر دیا جو کہ یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری اور مددگار ثابت ہو سکتے تھے، لیکن ان میں بے شمار ایسے خزانے ہیں جو زمین کے پیٹ میں دفن کر کے انہیں انسانی جدوجہد سے مشروط کر دیا گیا۔ گویا جو جتنا محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نوازے گا۔ ہماری اس زمین میں دفن لاتعداد خزانوں سے بھری پڑی ہے، جن میں تیل، گیس اور پانی کے علاوہ وہ قیمتی پتھر بھی ہیں جو کہ ہیرے اور جوہرات کی صورت میں موجود ہیں۔ دنیا کی معیشت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن آج میں جس ڈائمنڈ یعنی ہیرے کا تذکرہ آپ سے کروں گی وہ اپنی نوعیت کا ایسا ڈائمنڈ ہے کہ اگر اس کو بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت کی عوض پوری دنیا کے انسانوں کو 2 دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ سے جس ڈائمنڈ کی بات کروں گی جو آج کل ملکہ برطانیہ کی عظمت رفتہ کی گواہی دے رہا ہے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرے اس یوٹیوب چینل امیزنگ ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویورز، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیا میں قیمتی پتھروں کے ذخائر پہاڑوں میں پوشیدہ ہیں، لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ سرزمین ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فیاضی کے ساتھ نوازا ہے تو بے جانا ہوگا۔ دنیا کا یہ قیمتی ترین ڈائمنڈ جس کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ہم زیادہ یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایکسپرٹ اس بات پر اتفاق ضرور کرتے ہیں کہ یہ ڈائمنڈ آج سے 4000 سال پہلے دریافت ہوا اور مختلف بادشاہوں کی ملکیت میں رہا اور پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا مسلمان سلاطین دہلی تک پہنچا، جن میں سے ان کا آخری اور عارضی مالک لودھی خاندان کا آخری چشم و چراغ سلطان محمد ابراہیم لودھی تھا۔ لیکن جب سلطان تیمور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے فرغانہ کے حکمران ظہیر الدین بابر نے 1526 میں ہندوستان پر حملہ کیا تو پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست سے دوچار کیا، تو اس کے ساتھ ہی اس خاندان کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ قیمتی ہیرا بھی ابراہیم لودھی سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کو منتقل ہو گیا۔ ویورز، اگر اس ہیرے کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سارے سفر میں ہمیں یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ دنیا کی دولت کبھی بھی کسی ایک کی ملکیت نہیں رہتی، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جھلک دکھا کر دوسروں کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تاریخ کی شہادتوں کے بعد 1526 کے بعد یہ دشمن ایما و جاں مغل شہنشاہوں کے دل و دماغ کو لباتا رہا۔ یہ اتنا قیمتی ڈائمنڈ ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کو 2 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ خالق بھی شہنشاہ ہند بابر ہی تھا، جس کی گواہی اس کی کتاب بابر نامہ دے رہی ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتی چلوں کہ اس قیمتی ڈائمنڈ کا ویٹ کے بارے میں مختلف روایات اور آگ کی زینت بنی ہوئی ہیں، جن میں سے سب سے معتبر روایت کے مطابق اس ڈائمنڈ کا وزن تقریباً 38 گرام ہے، جس کو ظاہر ہے کسی نے گینے کی زینت بنانا ممکن نہیں تھا۔ جب شہزادہ خرم ہندوستان کا بادشاہ بنا تو شہنشاہ جہاں کے نام سے موسوم ہوا تو اس نے اس قیمتی ڈائمنڈ کو اپنے تخت، جسے تاریخ میں تخت طاؤس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کی زینت بنا لیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وقت کب کسی سے وفا کرتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ مغلوں کے ہاں تخت و تاج
ہندوستان کا کوئی قانون نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی طاقتور شہزادہ بادشاہ کی وفات کے بعد اپنے بھائیوں کو شکست دے کر حکومت کا وارث بن جاتا تھا، لیکن شاہ جہاں جو کہ اپنے چہتے شہزادے داراشکور کو اپنے بعد بادشاہ نامزد کرنا چاہتا تھا، اس کی زندگی میں ہی یہ تخت طاؤس چھین لیا گیا اور اس کے چھوٹے بیٹے اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد تخت ہندوستان پر قبضہ کرتے ہوئے اپنے بوڑھے بادشاہ باپ کو اس کے سب سے پسندیدہ قلعے آگرہ میں قید کر دیا اور خود کو شہنشاہ ہندوستان کی حیثیت سے خود کو شہنشاہ عالمگیر کے خطاب سے نوازا۔ ویورز، تاریخ گواہ ہے یہ تاجداران مغلیہ کا وہ دور تھا جس کو ان کے عروج سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس دور میں مغلیہ سلطنت اس حد تک عروج میں تھی کہ اس کا نظام چلانے کے لیے انتہائی قابل شخصیت کی ضرورت تھی۔ اگرچہ کہ شہنشاہ اورنگزیب میں یہ خصوصیت بدرجہ موجود تھی، لیکن اس کے وارث اس وسیع و عریض وراثت کا انتظام سنبھال نہ سکے اور عہد زوال کا سبب بن گئے۔ تاج مغلیہ کا یہ عہد زوال اس وقت خون رنگ کی حیثیت اختیار کیا گیا جب نادر شاہ ابدالی نے 1739 میں سلطنت دہلی کو اپنا نشانہ بنایا۔ اس وقت ہندوستان پر ایک عیاش حکمران محمد شاہ رنگیلا کی حکومت تھی، جس کے بارے میں یہ ضرب المثل آج بھی موجود ہے کہ جب اس کو نادر شاہ کے حملے کی خبر دی گئی تو اس نے کہا ہنوز دہلی دور است، یعنی اس نے کہا کہ دہلی ابھی بہت دور ہے، اسے یہاں پہنچنے میں ابھی وقت لگے گا۔ لیکن وقت نے کب کسی کا انتظار کیا، نادر شاہ نے مغلوں کو زیر کر لیا۔ تو ان واقعات کا اس دور کا حصہ بننے اور بیان کرنے کے لیے ہمیں پتھر کی زبان چاہیے، جب نادر کی فوج نے صرف چند گھنٹوں میں لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر کے دہلی کو خون میں نہلا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ تاریخی ہیرے کو محمد شاہ رنگیلا سے لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ ویورز، یہ اس کائنات کی فطرت میں شامل ہے کہ یہاں جینے کا حق صرف اسی کو دیا جاتا ہے جو اپنے زور بازو سے زمانے کے سمندر سے ٹکرانے کی طاقت رکھتا ہو۔ مغلوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور طاقتور نے عہد رفتہ کی یہ آخری نشانی بھی چھین لی اور یہ قیمتی ہیرا اس مرد کوہستانی نادر شاہ کے قبضے میں چلا گیا۔ ویورز، آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس سے پہلے اس ڈائمنڈ کا کوئی مخصوص نام نہیں تھا۔ جب نادر شاہ کی پہلی نظر اس ڈائمنڈ پر پڑی تو بے اختیار اس کی زبان سے کوہ نور یعنی نور کے پہاڑ کے الفاظ نکلے اور اس کے بعد یہی نام اس کا مقدر بن گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا میں اقتدار کا دائم کس کو حاصل ہوا، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے زوال کی داستان بھی عباسیوں سے کچھ کم تکلیف دہ نہیں ہے، جس کی تاریخ پڑھ کر پتھر دل بھی پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ مغل بادشاہوں کی عیاشیاں دن بدن موت کی وادی کی طرف لے جا رہی تھی اور آخرکار 1857 میں اس وقت یہ چیپٹر بھی مکمل کلوز ہو گیا جب انگریزوں نے جنگی آزادی میں آخری مغل تاج دار بادشاہ ظفر کو شکست دے کر سرزمین ہندوستان سمیت برِ صغیر کے کئی ممالک میں اپنے حکومت کا جھنڈا لہرا دیا اور نتیجتاً بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کر کے ناشتے میں اس کے سامنے اس کے جوان سالہ بیٹوں کے سر پیش کیے گئے، جبکہ بعد ازاں بغاوت کے مقدمے کی رسم پوری کرتے ہوئے اسے موت کی سزا دے دی گئی۔ ویورز، یہ پتھر اپنے مزاج کے طور پر ہمیشہ اہل اقتدار کا ساتھ دیتا رہا، اس نے بھی بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر مختلف ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہا۔ 1830 تک یہ افغانستان کی ملکیت میں رہا، لیکن جب افغانستان کے ولی شاہ شجاع کو معزول کیا گیا تو وہ یہ ہیرا لے کر پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں پیش ہوا اور یہ ہیرا پیش کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ انگریزوں کو اس کی حکومت واپس کرنے پر آمادہ کرے۔ اس طرح یہ ڈائمنڈ رنجیت سنگھ کے محلوں کی زینت بن گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اگرچہ 1939 میں یہ نصیحت کی کہ اسے اس کی موت کے بعد اڈیشہ کے جہنم ناک مندر کی ملکیت میں دے دیا جائے، لیکن حالات کے تقاضوں کے مطابق اس وصیت پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور 1848 میں پنجاب پر بھی انگریز قابض ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ بے وفا ہیرا ان کے قبضے میں چلا گیا۔ انگریزوں نے 1850 میں ایک بحری جہاز کے ذریعے برطانیہ روانہ کر دیا، جو مختلف وجوہات کی بنا پر طویل اور سفر آزما وقت 86 ڈیز کے بعد انگلینڈ پہنچ گیا، جس کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے مہاراجہ دلجیت سنگھ نے اس دشمن جہاں ہیرے کو نئی ملکہ وکٹوریہ کے حوالے کر دیا اور پھر اس کو ہندوستان کی فتح کی ایک عظیم علامت کے طور پر اسی سال
ہائیڈ پارک میں عوامی نمائش کے لیے رکھ دیا گیا تاکہ لوگ تاج برطانیہ کی عظمت کے گیت گا سکیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس قیمتی پتھر کو ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بنا دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقصد کے لیے اس کی مزید تراش خراش کی گئی، جس کی وجہ سے اس کا ویٹ 38 گرام سے کم ہو کر 21 گرام رہ گیا، اور پھر ایک عرصے تک ملکہ کے تاج کی زینت رہنے کے بعد اس کو ٹاور آف لندن میں رکھ دیا گیا، جو کہ آج بھی وہاں موجود ایام کے اولڈ پھیر کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب ہیرا ہے کہ جس کی ملکیت کا دعویٰ مختلف ممالک کرتے چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ 1976 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بھی برطانوی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ نور ہیرا پاکستان کو واپس لوٹایا جائے، اور ظاہر ہے جو انکار ہی ملا، جبکہ ہندوستان کے علاوہ ایران اور افغانستان کو کوہ نور کی ملکیت کے دعوے دار ہیں۔ اس ہیرے کے لیے خاص کہانی فیمس ہے کہ یہ ہیرا خاص طور پر مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت ہے، جبکہ عورتوں کے لیے اس کو خوش قسمتی کی علامت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ آج اس ہیرے کو ہندوستان اور برطانیہ کے پاس پہنچے ہوئے تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں، مگر آج بھی یہ بحث زور و شور سے جاری ہے کہ آخر اس کا اصل حقدار کون ہے، اس کو واپس بھی ہونا چاہیے یا نہیں، اگر واپس کیا جائے تو کس ملک کو اور اسے واپس کیا جائے، اور یہ کام طے کرے گا کہ یہ کس ملک کی ملکیت ہے۔ حکومت پاکستان ایک بار پھر اس ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہماری قومی وراثت کی اہم نشانی کی وجہ سے اس کی واپسی بہت ضروری ہے۔ ابھی حال ہی میں حکومت پاکستان نے برونائی حکومت سے کہا ہے کہ وہ ہیرا برطانیہ کی حکومت سے واپس دلوائے۔ ویورز، آپ کے خیال میں یہ کوہ نور ہیرا کس کی ملکیت ہے اور یہ کس ملک کو ملنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی، اور مزید آپ کس ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی